بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہجرت کے وقت تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہجرت کی ایسی دلدوز داستانیں رقم ہوئیں کہ انسانیت تھرا اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے، انسانیت پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی حیوانیت، ایسی بربریت، ایسا ظلم کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ہجرت کی ایسی ہی دلدوز داستان 14 اگست 2016 میں سید عاصم محمود کے قلم سے ایکسپریس نیوز پر شائع ہوئی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پٹیالہ شہر میں 1939 میں پیدا ہوا۔ میرے والد شہر کے بجلی گھر میں ملازم تھے۔ تب مہاراجہ یوراج ریاست پٹیالہ پر حکمران تھا۔ ہم 5 بھائی بہن تھے۔ اس زمانے میں سیوریج سسٹم انقا تھے، اس لیے ریاست میں یہ قانون موجود تھا کہ ہر گھر میں کوڑا و فضلہ پھینکنے کے لیے بھی ایک کنواں بنوایا جائے۔ مجھے یاد ہے تب بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ ریاستی قانون موجود تھا کہ گلیوں سڑکوں میں بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا اسے بھاری جرمانہ بھرنا پڑتا۔ از روئے قانون ناواقف بزرگ کو بھی رک کر سلام کرنا ہوتا تھا۔ مزید برآں ہر بالغ سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھ کر باہر نکلتا۔ تب گلی میں برہنہ سر نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہم مغل والی کھوئی کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں سبھی سکھ اور ہندو گھرانوں سے ملنا جلنا تھا۔ ہمارے محلے میں مشہور کلاسیکل موسیقار اختر حسین خان بھی رہائش پذیر تھے۔ ان کے بیٹوں امانت علی خان اور فتح علی خان نے پاکستان میں بہت شہرت پائی۔ استاد اختر حسین میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اور کئی بار ہمارے گھر بھی آئے۔ اس زمانے میں خوب کچھ تب چچا ڈیرہ دون میں ملازمت کیا کرتے تھے، وہ مجھے وہاں لے گئے۔ شہر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین کشیدگی جنم لے چکی تھی۔ ایک دن پولیس آئی اور سبھی مسلمانوں کے گھر سے جو ہتھیار ملا اٹھا کر لے گئی، حتیٰ کہ اس نے باورچی خانے کے چاقو، چھری اور کانٹے بھی نہ چھوڑے۔ شام کو ہم سب گھر والے قریبی مسجد کے دھوبی گھاٹ کر دیا۔ لوگوں کے شور و غل کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ ہم خوف زدہ ہو کر دھوبی گھاٹ میں چھپے رہے۔ رات 12 بجے اپنی جان بخشی کرائی۔ تب ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر وہ ہمارا لحاظ کر گئے۔ پھر ساری رات دھوبی گھاٹ کوئی نہ آیا۔ گرمی شدید تھی، جلد ہی ہمارے پاس پانی پڑی ہیں۔ کئی گھر جلے پڑے تھے۔ راستے میں ایسا کنواں بھی دیکھا جو نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ کئی مسلمان لڑکیوں نے عزت بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ چنانچہ اب گلیوں میں پولیس گشت کر رہی تھی، اس لیے ہم اپنے علاقے سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب رہے۔ ہم پھر 15-20 دن تک مختلف علاقوں میں واقف کاروں کے گھروں میں چھپے رہے۔ پھر قلعہ بہادر سنگھ کے مہاجر کیمپ پہنچ گئے۔ یہ مہاجر کیمپ پٹیالہ شہر سے 6 میل دور واقع تھا۔ ہم کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا بس اتنا ملتا تھا کہ جسم و روح کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ چنانچہ ہم اپنے نام رجسٹرڈ کرانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے کہ میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میرے چاچا قریبی جنگل گئے اور وہاں سے جنگلی پھل توڑ کر لائے۔ انہیں کھا کر میرے بدن میں کچھ جان آئی۔ 1 ہفتے تک ہم جنگلی پھل اور پتے کھا کر ہی پیٹ بھرتے تھے۔ آخر ریاستی حکومت نے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پتوں کی وجہ سبھی لوگ قریب ہی، لہذا کیمپ میں کسی واش روم وغیرہ کا انتظام نہ تھا، لہذا کیمپ بدبو اور تعفن کا مرکز بھی بن گیا۔ آج بھی مجھے کیمپ میں گزارے دن یاد آ جائیں تو میں تھرا اٹھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں
کہ اے اللہ کسی پاکستانی کو ویسے خوفناک دن نہ دکھانا۔ جلد ہی مریض اور زخمی مرنے لگے۔ ایک دن ہم نے بہت سے لوگوں کو دفن کیا۔ ہم 1 ماہ تک کیمپ میں رہے۔ جب وہاں وبائیں پھیلیں تو ہم نزدیک ہی کچی آبادی کے ایک خالی گھر میں رہنے لگے۔ آخر چچا کے تعلقات کام آئے اور ایک فوجی ٹرک ہمیں لینے آ پہنچا۔ اس نے ہمیں قریبی کسولی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم اس جگہ رکے جہاں پولیس موجود تھی۔ ریلوے اسٹیشن موت کے گھر بن چکے تھے۔ ریلوے اسٹیشن موت کے گڑھ بن چکے تھے۔ کوئی بھی مسافر مسلح ہو سکتا تھا۔ وہ مخالف مذہب کے کسی بھی شخص کو قتل کر سکتا تھا۔ اس لیے ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہونا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ خوش قسمتی سے ہمیں دہلی جانے والی ریل میں جگہ مل گئی۔ تب گئی یوں ہماری ہجرت کا سفر اگست سے شروع ہو کر دسمبر 1947 میں تمام ہوا۔ لاہور میں ہم وقتاً فوقتاً سکھوں یا ہندوؤں کے خالی گھروں میں مقیم رہے۔ پھر ہمیں لکشمی چوک میں ایک فلیٹ الاٹ ہو گیا۔ میں آج اسی عمارت میں مقیم ہوں۔ لاہور پہنچ کر میں نے الیکٹریشن کا کام سیکھا، پھر اپنی دکان کھول لی۔ 1978 میں میری شادی ہوئی۔ 2 بچے ہیں۔ اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں اور پوتوں کو کھلاتا ہوں۔ آج بھی میرے کانوں میں زخمی اور بیمار مرد، عورتوں اور بچوں کی کراہیں اور چیخیں گونجتی رہتی ہیں۔ کئی انسانوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میرے سامنے اپنی جان دی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا تھا۔ وہ خوفناک مناظر میری یادوں میں انمٹ نقوش بن چکے ہیں۔ ساتھیو، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس کی قدر کیجیے۔